नाज़रीन, मेरे ताज़ा वीलाग में खुश आमदीद। मैं हूँ सईद काजी। हमेशा की तरह अहम खबरें लेके आया हूँ। एक खबर जिसका मैं तफसील से ज़िक्र करूँगा, वो ख़बर ये है कि ये अब तमाम जो अहम लोग हैं इस मुल्क के, उनको अंदाज़ा हो गया है कि खान साहब एक फेयर इलेक्शन की मौजूदगी में उनको हराना बड़ा मुश्किल है फ़िलहाल। अब ज़ाहिर है कि वो कुछ हलकों में अगर अवाम में बहुत पॉपुलर हैं तो कुछ हलकों में नहीं भी पॉपुलर। अब सवाल ये है कि अगले इलेक्शन को मैनेज कैसे किया जाएगा। ये मेरी आज की स्टोरी है और मैं बाकायदा आपको सबूतों के साथ ये बात बताऊंगा कि इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है और उस हवाले से क्या मनसूबाबंदी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। और ये खान साहब के भी ग़ालिबन इल्म में बात आ चुकी है, इसलिए उन्होंने एक काउंटर स्ट्रेटजी के तहत आज ही बयान दिया है कि वो एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, कुछ दिनों में कोई ऐसा शो करेंगे, मगर हम अपनी इस स्टोरी पर रहेंगे। ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि वो क्या मंसूबा है और उस पर किस तरह अमल दरामद शुरू हो चुका है। लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी हुई एक बात जो है, मैं बिल्कुल उसको वजाहत करना चाहता हूँ आपसे कि हुक्मरान अवाम को कैसे देखते हैं। जब वो अवाम के मैंडेट चोरी करते हैं तो आम तौर पर वो क्यों ये उन्हें बावर हो जाता है कि कोई रिएक्शन नहीं आएगा, और जब वो माशी तशद्दुद करते हैं जिस तरह आजकल हो रहा है तो वो क्यों समझते हैं कि भाई इंसान, ये तो अवाम अडाप्टेबल हैं, हम बुरी से बुरी हालत में अपने आप को अडाप्ट करते चले जाएंगे। ये आम तौर पर जो रूलिंग क्लासेस होती हैं ये उनका नुक्ता नज़र होता है और आम अदवार में किसी हद तक ये दुरुस्त भी होता है मगर कुल्ली तौर पर नहीं। और मेरी जो ऑब्जर्वेशन राय और मेरी जो थोड़ी बहुत रिसर्च है, अब के बार मामला ज़रा मुख्तलिफ है। इस माशी तशद्दुद या मैंडेट की चोरी इतना पुरअमन अमल नहीं रहेगा। वो क्यों, पहले मैं ये बता दूं, आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि तरीक़े वारदात क्या हो सकता है या होगा रादर। वो ये है कि साइंटिफिकली इंसान बुरी से बुरी हालत में एडजस्ट करता है, अडॉप्ट कर लेता है, बुरी कैफियत में उसको इख्तियार कर लेता है। लेकिन जिस तरह ये साइंटिफिक बात है कि इंसान के अंदर अडॉप्टेबिलिटी है, इसी तरह ये भी साइंटिफिक बात है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ कि इस बार इसका रद्द अमल क्या होगा। वो ये है कि अंग्रेज़ी का जैसे मुहावरा होता है ना, लास्ट स्ट्रा एट द बैक ऑफ कैमल, वो बाकायदा अगला एक तिनका अगर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा आप रखते हैं उसकी पुश्त पर बोझ, तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इससे अंग्रेज़ी में कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज एंड क्वालिटेटिव चेंज, मिकदारी तब्दीली और कदरी तब्दीली। ये क्या होती है? मिकदारी तब्दीली क्या होती है कि आप बोझ डाल रहे हैं, वो सह रहा है। फिर कदरी तब्दीली आती है जिसे क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। ये साइंस का असूल है कि उसकी कमर जब टूटने को आती है तो वो फिर एहतजाज करता है, वो उठता है। दुनिया भर में जितने इनकलाबात हुए, जितनी तहरीकें चली, वो इसी असूल पर चली और ये साइंटिफिक असूल उसे वाज़े करता है। मैं ज़्यादा नहीं, बस गुज़रते गुज़रते बता देता हूँ आपको। तहरीक पाकिस्तान में इससे पहले एक तहरीक थी, आपने देखा, बल्कि 18 फरवरी को जहाज़ियों की तहरीक थी 1946 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। फिर 68-69 में 5 नवंबर को तहरीक चलती है इन इशराफिया के ख़िलाफ़। उसके बाद आप देखें कि MRD की तहरीक थी। फिर 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो के साथ बहुत बड़ा। तो ये तहरीकें इसी तरह बनती हैं और मुझे लगता है कि हम तहरीकों की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मफरूज़ा इस दफ़ा काम नहीं आएगा। इस दफ़ा जुर्रू फेरा गया अगर, तो अवाम उसका रद्द अमल भी लेके आएंगे। उसकी वजह ये है कि अब वो जो लास्ट स्ट्रा एट द बैक ऑफ कैमल वाला मामला हो चुका है। अब आते हैं कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये होती है कि जब मैंडेट चोरी करने की जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे पहली बात तो ये कि जब अवाम चार्ज होते हैं तो इलेक्शन का टर्नओवर बढ़ जाता है। टर्नओवर से मुराद क्या कि लोगों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, जो वोट डालते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे अदवार में जिस दौर में हम गुजरे, तो पहला तरीका ये होता है कि लोग किसी तरीके से पोलिंग स्टेशन तक ना पहुंचे।
پولنگ سٹیشن تک نہ پہنچانے کے لیے ضروری ہے. اور اب میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں, ایک نہیں کئی لوگ جن کا میں نام بھی لے سکتا ہوں, ان کے ایڈریسز تبدیل کیے جا رہے ہیں. اگر میرا ایک دوست ہے کرنل صاحب, اجازت تو دیں گے تو ان کا نام بھی لے دوں گا اور ان کا ایڈریس آپ کو یہاں دکھا بھی دوں گا اگلے ویلاگ میں. اور وہ ایک آدمی نہیں ہے, کئی لوگ ہیں, اور میں وہ بھی بتاؤں گا جو اس سے یعنی پہلے بتا دوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. میرا ووٹ ہے ڈی ایچ اے میں, تو وہ کئی غازی آباد میں میرا ووٹ ڈال دیا. اب جو لوگ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں یا ووٹ دینا چاہتے ہیں, وہ جب جا رہے ہیں اس کو درستگی کے لیے, تو اتنا ایک پیچیدہ عمل ہے کہ مجھے ابھی ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے, جن کے یہ دوسرے صاحب جن کے ساتھ یہ ہوا ہے, انہوں نے کہا یار میں تو تنگ آ گیا ہوں. چنانچہ جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکٹ سٹرانگ ہے اس لیڈر کی جس کا مینڈیٹ چوری کیا جانا ہے مبینہ طور پر, تو ان پاکٹس میں لوگوں کے ایڈریس ہی بدل دو تاکہ وہاں سے ٹرن اوور نیچے آ جائے. اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ایک پہلا کام جو ابھی قانون, اب دوسرا جو طریقہ ہے, یہاں پر میرے دوست اور کوسٹ عارف حمید بھٹی صاحب بڑی اہم سٹوریاں دیتے ہیں. ان کی ایک ایکسکلوسیو سٹوری ہے کہ ایک پلاٹ پر 65 ووٹ بنے ہوئے ہیں. اس کی بھی انہوں نے الیبوریٹ, میں آج ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو شناختی کارڈ ہے اس پہ ٹیمپریری ایڈریس جو ہے وہ اس ایک پلاٹ کا بن جاتا ہے, لہذا وہ تو چنانچہ ایک طرف سے ٹرن اوور کو کم کرنے کے لیے وہ علاقے, وہ پاکٹس, وہ مقامات جہاں پہ باور کیا جاتا ہے کہ جو خان صاحب کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے, وہاں پہ ان کو یہ مصیبت ڈال دیں اور وہ ٹھیک کراتے اخیر تنگ آ کے تو وہ غائب ہوئے ہو جائیں. دوسرا جو کام کیا گیا ہے, یہ جو پلاٹوں پر ووٹ بنے ہوئے یہ جو جھرلو ہے, اس کے خاتمے کے لیے خان صاحب نے ای وی ایم کی بات کی تھی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کی تھی. کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بہرحال کون سی ملکوں میں رائج بھی ہے اور نہیں بھی رائج, مگر کرتی کیا ہے یہ کرتی یہ ہے کہ جو ایک تھم امپریشن آپ کا یہاں تو ہوتا ہے نا, سیاہی لگائی اور بعد میں جا کے ہٹا دی. سیاہی بھی 2 نمبر, پچھلے ایک الیکشن میں سیاہی کا بہت بڑا سکینڈل بھی آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. چنانچہ ای وی ایم جب ہٹ گئی تو وہ جو تھم امپریشن والی بات ہے, کیونکہ اگر آپ ایک کمپیوٹرائز سسٹم میں ایک بندہ 2 جگہ جا کے ووٹ ڈالتا ہے تو وہ تو فوری طور پر پکڑ لے گی ای وی ایم. یہی وجہ کہ خان صاحب جو ہے ان کا مین مطالبہ تھا. اب یہ قانون قومی اسمبلی میں پاس ہو گیا ہے, صدر صاحب نے اسے روک کے واپس بھیج دیا ہے, اور یہ دوبارہ بن جائے گا, کیونکہ اگر دوبارہ یہ بھیجتے ہیں اور دونوں ہاؤزز سے پاس کروا لیتے ہیں تو صدر صاحب اسے نہیں روک سکیں گے. تو یہ درجنوں لوگ مجھے ملے ہیں جو لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کا ووٹ کسی دوسرے علاقے میں بھیج دیے, کئیوں کو تو کسی اور شہر میں چلا گیا. اس طرح کی ہو رہی ہے, یہ کھیل کیا جا رہا ہے. اور اب میں آتا ہوں کنکلوژن کی طرف. کیا یہ کھیل اس دفعہ رچایا جا سکے گا؟ یہ کیا اپنی مرضی کے ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں جو اس ملک میں, اور یہ میں نہیں کہتا, تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں ہر الیکشن کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ متنازع ہے. 2018 کا الیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ سلیکٹڈ ہے. اسی طرح عمران خان اس سے پہلے جب 2013 میں الیکشن ہوا تھا انہوں نے کہا تھا جناب یہ انہوں نے کبھی کسی الیکشن پر کنسنسس نہیں ہوا پاکستان میں, صرف 1970 کا جو الیکشن تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, اس حوالے سے, کیونکہ اس میں جو صدر یحییٰ خان کا ایک ہی بڑا کام تھا کہ جو بھی ہمارا پاکستان بچ گیا تھا بدنصیبی ہوئی ہماری کا ملک ہمارا جاتا رہا, لیکن جو ہمارا یہ حصہ تھا یہاں پر انہوں نے کہا کہ بھئی الیکشن تو وہ اس الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغربی پاکستان ہو جائے, سابقہ مشرقی پاکستان الیکشن فیئر ہوا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا سوال سب سے بڑا کیا ہے آج کا, کیا یہ اس طرح کی جو جسے عام پنجابی میں جھرلو کہتے ہیں, رگنگ کہتے ہیں, مینڈیٹ کو چوری کرنا کہتے ہیں, سٹیلنگ دی مینڈیٹ کہتے ہیں, کیا یہ ہضم ہو جائے گا؟ میری ناچیز رائے ہے کہ اس بار ہضم نہیں ہوگا, اور اس کی خاص سائنٹیفک وجہ, سائنٹیفک بنیادوں پر میں ناظرین آپ سے بات کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معاشی تشدد روا رکھ رہے ہیں یہ نظام, اور اب اس سے یہ بھی برملا میں آپ کو بتا دوں, یہ نظام بیٹھ گیا ہے, یہ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ بیٹھ گیا ہے, پوری دنیا میں بیٹھ گیا. 1-2 جگہ پر انفلیشن نہیں ہے, اس پہ میں کبھی بات کروں گا کہ ایک آدھ ملک جہاں انفلیشن 70 سال سے انفلیشن نہیں ہے وہ چائنا ہے, اور وہ کیوں ہے, مگر وہ میرا اگلا موضوع ہوگا, اگلے ویلا کا موضوع ہوگا. وہ اس لیے کہ اس معاشی تشدد کے بعد, اس معاشی دہشت گردی کے بعد جو IMF اور مغرب کی ایما پر
جو ہے ہماری قرآن اشرافیہ کر رہی ہے، اب لوگ وہی بات جو میں نے آپ کو شروع میں کہی تھی، کوانٹٹی چینجز انٹو کوالٹی اینڈ کوالٹی چینجز انٹو کوانٹٹی، وہی مقداری اور قدری تبدیلی کہ جب آپ بوجھ بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے، اور پھر لوگوں کی انسلٹ ہوتی ہے جب آپ ان کے مینڈیٹ چوری کرتے ہیں. آپ ان کے مینڈیٹ چوری کرتے ہیں کہ ڈکیتی سے زیادہ جرم عوام کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا. اگر جمہوریت کا کوئی نام یا کوئی عزت ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں رہتی. جمہوریت کا بلاత్కాر ہو جاتا ہے جب آپ جو ہے مینڈیٹ چوری کر لیتے ہیں. مگر اس بار یہ ممکن کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس بار آپ اپنی معاشی تشدد کی وجہ سے ہر انسان کو گھر میں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں. اور میسو ٹرن آؤٹ جب ہو جاتی ہے تو جس طرح ہم نے دیکھا کچھ سال پہلے بولیویا میں دیکھا کہ بولیویا میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس نے بڑی کوشش کی اور ہروا دیا، ایک دفعہ کو بھی کروا دیا، لیکن بولیویا میں ایوو موریلس کا مگر وہ پھر پاور میں آ گیا. وہ ملک سے باہر بیٹھ کے اس نے الیکشن جیتا ہے کیونکہ میسو ٹرن اوور تھی، اور وہ جو کو کے ذریعے حکمران بنی تھی جو امریکہ کی نمائندہ تھی، آج کل وہ جیل میں رہائش پذیر ہے وہاں پر. لہذا حالات بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا یہاں کیا ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس بار معاملہ ذرا مختلف ہوگا کیونکہ قیمتیں اور بڑھنی ہیں. یہ نظام بالکل سٹریچ کر رہا ہے آپ کو آخری حد تک. لوگ زیادہ پولیٹیکلی سینسیٹائزڈ ڈے بائی ڈے ہو رہے ہیں. جو مجھے فون آ رہے ہیں، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کا ایڈونچر جو ہے ہم اتنے معاشی تشدد کے بعد افورڈ نہیں کر سکیں گے. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جو بھی لوگ ہیں طاقتور یا جن، وہ شاید کچھ عقل وغیرہ پریویل کر جائے، ورنہ معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. اللہ کرے کبھی نہ نکلیں اور ہم جتنے بحران ہیں ان میں سے نکل کے بہتری کی طرف جائیں. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. ہماری بات چیت چلتی رہے گی. مجھے دیکھتے رہیے. آپ کا بہت شکریہ آپ کے جو میری پذیرائی ہے. تھینک یو ویری مچ.